نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے دو طرح کے ہیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔ اب تک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدنی اعمال کا ذکر فرمایا تھا اور اب مالی اعمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف زکوٰۃ کے متعلق کیوں عنوان قائم کیا ہے؟ کیونکہ آیت کے دوسرے اجزاء کے متعلق پہلے تراجم ہو چکے ہیں۔ اب اس میں مرجئہ لوگ ان کے نظریے کی تردید ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو آیت پیش کی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں تو اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور ایک طرف ہونے والے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ یعنی صرف اور صرف ان کو حکم یہ ملا تھا اللہ کی عبادت کرنی خالص ہو کر، حنفاء توحید پرست ہو کر، صرف اللہ کی طرف جھکنے والے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اب اس کے اندر امام بخاری نے رحمہ اللہ نے ثابت یہ کیا قرآن کے ایسے کہ زکوٰۃ اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہی مضبوط ملت کا ہے، یعنی زکوٰۃ یہ اعمال کرنے کا نام اصل میں اسلام ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی ہے، ان کے اندر استاد ان کے ہیں حضرت اسماعیل، تو یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 4 دفعہ آتی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کل 38 احادیث ہیں، بخاری میں 4 ہیں، مسلم میں 5 ہیں، متفق علیہ 2 ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس من اہل نجد، نجد والوں کی طرف سے۔ یہ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نجد والوں کی طرف سے آئے تھے۔ ثائر الراس، اس کے پراگندہ بال، تو یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول، تو اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی اور نہیں سمجھا جاتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، یا کہ نسمع دوی صوتہ، ایک نسخے میں کہ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے اور نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ بالکل قریب ہو گیا، فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا تھا، پھر ہمیں پتہ لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اسلام کس چیز کا نام ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہو دن اور رات میں۔ فقال هل علی غیرها، تو اس نے پوچھا ان کے علاوہ کوئی اور ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا ان تطوعا، آپ نے خوشی سے مرضی سے پڑھ لیں، یعنی نوافل جو ہیں۔ اب اس نے اگلا سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام و رمضان، ہاں جی، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کہنے لگا حل علیہ غیر، اللہ کے نبی اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ایسے میں ذکر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذکر کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ تو قال اس نے کہا حل علیہ غیرہا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں؟ ہاں جی، قال آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کو تو اپنی خوشی سے کر لیں۔ قال، پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فادبر الرجل، وہ آدمی پیٹ پھیر کے جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ ہی کچھ کمی کروں گا، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو اس جملے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ دوسرا، وہ دین میں اس نے کہا کہ میں نے کمی بھی نہیں کرنی، زیادتی بھی نہیں کرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنا دی ہے کہ کامیاب ہے، یعنی یہ جنتی ہے۔ دین اصل میں اس چیز کا نام ہے، جو اللہ اس کے رسول پیش کریں، نہ اس میں کمی کریں نہ اس میں زیادتی کریں۔ اگر اعمال کو نکالتے ہیں ایمان سے، یہ اب زیادتی کمی کر دیتے ہیں۔
تو یہ کام درست نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی کامیابی ممکن نہیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اعمال ایمان کا حصہ ہیں اور دین میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اگر آپ اسی پر بالکل عین چلتے ہیں تو آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات اور حدیث کے ذریعے ایمان کی بڑی ساری شاخوں کا تذکرہ کر کے جنازے کے ساتھ اس باب کو ختم فرما دیا ہے، کیونکہ دنیا کے حالات کے مطابق سب سے آخری چیز جنازہ ہوتی ہے، اور اس میں مرجیہ کا بھی رد کیا ہے کہ جو اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم، جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، ایمان کی حالت میں، احتساباً اور ثواب کی نیت سے، وکان ما اس کے ساتھ ہی رہا حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پر جنازہ پڑی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن کرنے سے فارغ ہو گیا، فَإِنَّهُ يَرْجُو مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، یہ بندہ 2 قیراط اجر لے کر واپس آتا ہے، اور ہر قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ فمن صلی، جس نے جنازہ پڑھا پھر اور راجع قبل ان تدفن، اس کے تدفین سے پہلے لوٹ آیا، وہ 1 قیراط کے ساتھ واپس آتا ہے، لوٹتا ہے۔ تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف بن محمد بن ابی ہریرہ عن النبی، یہ 3 دفعہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ اس کے اندر اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ کا 2 شاگرد ہیں، حسن بصری اور محمد بن سیرین۔ حسن بصری کے سما میں اختلاف تھا، محمد بن سیرین کا سما وہ ثابت تھا، اس لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ نیچے حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عثمان مؤذن کی روایت اور روح کی روایت کا معنی ایک ہے، لفظ ایک نہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی روایت کو مثلہ نہیں کہا بلکہ نحوہ فرمایا ہے، اور متن میں الفاظ جو ہے نا وہ روح کی روایت کے نقل کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ باب خوف المومن من ان یحبط عملہ ولا یشعر، مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو بے خبری کے اندر اس کے عمل ضائع ہو جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف اعمال ایمان کا حصہ ہم ہی نہیں کہتے، صحابہ اور تابعین، پہلے جو گزرے سلف صالح نیک لوگ تھے، وہ بھی فکر مند رہتے تھے اعمال کے مسئلے میں، کیونکہ مرجیہ کا اس باب میں اسپیشل رد ہے۔ مرجیہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں ان کے بعض لوگ کہ جس طرح ایمان کے ساتھ جس طرح کفر ہوتا ہے نا، کفر اس میں انسان نیکی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہوتا۔ یہ ان کے اقوال اصول کی کتابیں مشہور لکھے ہوئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ہاں جی، جب کوئی چیز کمال کو پہنچتی ہے نا تو کوشش یہ ہوتی ہے کمال کو زوال نہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تکمیلت ایمان بیان کرنے کے بعد ایمان کو نقصان دہ چیزوں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ فکر ہونا چاہیے انسان کو، مومن کو، کہ اس کے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور ایمان سیفٹی رہتا ہے اعمال کے ساتھ اصل میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں موصول سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، میں ارسط قولی علی عمل الا خشیت ان اکون مکذبا، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا ہے تو میں ڈر جاتا تھا کہیں میں جھٹلا نہ دیا جاؤں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے جو نکال رہا ہوں میرا عمل اس کی مخالفت کر دے تو لوگ کہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، ایمان وہ اعمال کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ واقعی بندہ مسلمان ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں بھی یہی ذہن رکھتے تھے۔ اور قال ابن ابی ملیکہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسہ، کہتے ہیں امام بخاری ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ صحابہ سے ملاقات کی ہے، ابن ابی ملیکہ نے، جن میں حضرت عائشہ ہیں، حضرت اسماء ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ، عتبہ بن حارث، حضرت مسور بن مخرمہ۔ ہاں جی، یہ فرماتے میں نے ان سے
میں نے ان میں سے किसी को भी अपने ईमान के मुतल्लिक मुतमइन नहीं पाया, बल्कि हर शख्स अपने ईमान के मुतल्लिक निफाक का अंदेशा जाहिर करता होता था। और उनमें से एक बंदा भी ये नहीं कहता था कि अन्ना वाला ईमान जिब्राइल और मीकाइल। हाँ जी, एक बंदा भी नहीं कहता था कि मेरा ईमान और जिब्राइल जैसा है, मीकाइल और जिब्राइल जैसा है। सारे डरते थे कि कहीं हमारा अमाल ईमान ज़ाया ना हो, उसमें कमी ना आ जाए। वयुज़करु अनिल हसन, और हसन बसरी से मनकूल है कि मा खाफा इल्ला मोमिन वला अमीनहु इल्ला मुनाफिक, कि निफाक से मोमिन के अलावा और कोई नहीं डरता, और मुनाफिक के अलावा कोई बंदा बेफिक्र नहीं होता, उसको फिक्र पड़ी होती है। मुनाफिक बंदा होता है ना, वो बेफिक्र होता है, ईमान जाता है तो जाए। मोमिन बंदा अपने ईमान की फिक्र करता है, उसको अमाल के जरिए मुज़य्यन करता होता है असल में। और वमा युहज़रु मिनल इसरार इला तक़ातुल वल इस्यान मिन गैरि तौबतिन लिक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। और दूसरा कि बाहमी आपस में जंगो जदाल, लड़ाई, गुनाहों पर इसरार और तौबा ना करने से डराया गया है, उसका बयान है। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू यअलमून, जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना कि मोमिन लोग अपने गुनाहों गलतियों पर इसरार नहीं करते। अगर आमाल ईमान का हिस्सा नहीं है तो फिर अल्लाह ने ये क्यों बात कही है कि वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, कि जो मोमिन लोग हैं वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं, जो नेक लोग थे, सहाबा थे, ताबीन थे, वो अपने ईमान के बड़े फिक्रमंद रहते थे। मुनाफिक बंदा होता है, उसकी कैफियत होती है जो मर्ज़ी करता, मुझे कोई परवाह नहीं। मोमिन डरता होता है। और अल्लाह ने मोमिन की पहचान ये बताई है, वला युसिर्रु अला मा फ़अलू, वो अपने गुनाहों पर हमेशगी करने वाले नहीं होते, इसरार करने वाले नहीं होते, वो डटने वाले नहीं होते। हाँ जी, वो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग इस्लाह करने वाले होते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद हैं, के लिए हदीस के अंदर मोहम्मद बिन अरआरा जो बसरा के रहने वाले हैं, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफर है। ये हदीस सही बुखारी में 3 दफ़ा आती है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला मुर्जिया की तरदीद कर रहे हैं कि जिनके यहाँ अहले ताअत और अहले मासियत का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं एक और, उनका भी रद्द करना चाहते हैं खवारिज और मुतज़िला का, कि झगड़ा नुकसानदेह है लेकिन इतना नहीं होता कि इसको बंदा काफर कह दे। हाँ जी, क्योंकि ये तो बात पीछे भी गुजर चुकी है ना, कुछ छोटी गलती होती, कुछ बड़ी गलती होती। बाबू सवाल जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ईमान वल इस्लाम वल ihsan व इल्म अस्साअह। हज़रत जिब्रील का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत के इल्म के मुतल्लिक़ सवाल करना, दरियाफ़्त करना। और बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन बातों को बयान करना। सुम्मा क़ाला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये जिब्रील आए थे, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। फजअल ज़ालिका कुल्लहु दीनन, इन सारी चीज़ों को दीन करार दिया है। वमा बय्यन नबी, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, लिवफ़्ती अब्दुल कैस के वफ़द को, मिनल ईमान, ईमान के बारे में। और अल्लाह ताला का फरमान, मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, और जो बंदा इस्लाम के अलावा को और दीन इख्तियार करेगा उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस बाब के अंदर काफ़ी चीज़ें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान की। ये हदीस सही बुखारी में 2 दफ़ा आती है। एक तो ये है कि जिस तरह कुरान वही है, इसी तरह हदीस भी वही है। लेकिन इस जगह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं, इस्लाम और ईमान, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और ये मकसद ये है कि आपने जो जवाब दिया था जिब्रील को और वफ़द अब्दुल कैस के वफ़द को, उन चीज़ों को सबको दीन का हिस्सा बनाया है, ये बताने के लिए कि ईमान के अंदर अमाल दाखिल है, यानी ये अमाल ईमान के अंदर दाखिल है, ईमान से खारिज नहीं है जिस तरह बाद लोग समझते हैं। ये बताने के लिए कि असल ईमान यही है, और दीन अमाल इसी का नाम दीन है, और अमाल इसी का नाम इस्लाम है, और अमाल इसी का नाम ईमान है। ये बताना चाहते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारज़ल यौमल लिन्नास, एक दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे। एक बंदा आया, कहने लगा, मल ईमान, ईमान क्या है? काला, आपने फरमाया ईमान, ईमान ये है कन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर,
اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یعنی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ اور آپ ایمان لائیں کہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ کالا پھر اس نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کالا آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ ان تعبد اللہ پر اللہ کی عبادت کریں، ولا تشرک کبھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، وتقیم الصلاۃ نماز قائم کریں، وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ فرضی زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان آپ رمضان کے روزے رکھیں۔ کالا اس نے پھر پوچھا مل احسان ہو، احسان کیا؟ کالا ان تعبد اللہ کرنا کا ترا ہو، آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ ترین درجہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم انسان کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر جبریل نے پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا بات جبریل کے ذریعے تھا۔ سأخبرک عن اشراطها، ہاں جی میں بس آپ کو اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے دے گی۔ اس کے لوگ بڑی ساری توجیحات بیان کرتے ہیں، لیکن جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے نطفہ مرد کا ہوتا ہے اور بیوی کا بیضہ لے کر اس کو کرائے کی ماں جس طرح انڈیا کرے زیادہ ہوتا ہے، اب نوکرانی اس کے رحم میں رکھ دیتے ہیں جی، ملکانی کہتی مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اب وہ بچہ ان کا ہے اور وہ ان کی نوکرانی ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ لونڈی جنم دے گی اپنے مالک کو، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج کل یہ جاری ہے، یہ اس کی نشانی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب سیاہ رنگ کے اونٹوں کو چروانے والے، ہاں جی وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، فخر کریں گے، پھر ففی خمس، 5 چیزیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ثم تعالی النبی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ اس کے ہاں قیامت کے علم ہے۔ ثم ادبرا، پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو لاؤ، فلم یروا، لوگوں نے کوئی شے نہ دیکھی۔ آپ نے فرمایا جبریل تھا یعلم الناس دینہم، لوگوں کو ان کا دین سکھلانے کے لیے آیا تھا۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعل ذلک کلہ من الایمان، رسول اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے، اور یہ اعمال ہیں، نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، روزے رکھنی، یہ بتانے کے لیے کہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ ایمان، اسلام، دین ایک ہی چیز ہیں اور یہ سارے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اصل بتانے کے چاہتے